بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 2. نام کیا ہے؟ مرکبات. کیا نام ہے بھائی؟ ایک قاعدہ مجھے بھی دکھانا ہوگا. نام ہے مرکبات، لیکن ایک جملہ نوٹ کر لیں، ایک جملہ نوٹ فرما لیں. وہ کیا ہیں؟ وہ یہ جملہ ہے، یہ ہیں تو مرکبات، لیکن اس کو پڑھنا ایسے ہے جیسے مفردات. اب بڑا آسان سا جملہ یاد رہ جائے گا. یہ ہیں کیا؟ لکھنے میں، یہ لکھنے میں کیا ہیں؟ مرکبات، لیکن پڑھنے میں ایسے ہیں جیسے. اب یہ جملہ جو ہے نا ساری تختی کو آسان کر دے گا کہ بھی اب اس تختی کے اندر آ کر پڑھنا ایسی ہے جیسے پہلی تختی میں پڑھا ہے. اب مثال کے طور پر پہلی تختی میں آپ نے پڑھا حرف صاد. کیا پڑھا؟ صاد. اب اس تختی میں وہ حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا ہو، مثلا صاد اور پھر ہے با اکٹھا. تو اب اس کو یہ یوں نہیں پڑھنا کہ دال کو اگلے با کے ساتھ بالکل مکس کر دیں، نہیں، پہلی تختی کی طرح صاد با یوں. وہ دال کا کلکلا صاد کو پورا مکمل علیحدہ پڑھنا ہے، دال با کو علیحدہ پڑھنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش. تو یہ میں نے اس بات کی مثال دی ہے کہ ہے تو مرکبات لکھنے میں، لیکن پڑھنے میں کس طرح ہے؟ مفردات کی طرح. شاباش. اب جی اس تختی کا مقصد کیا ہے؟ اس تختی کا مقصد ایک حرف کی مختلف شکلیں مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق سمجھانا اور دکھانا مقصود ہے. سمجھانا اور سمجھا کی بات. ایک جملہ اور آسان لفظوں میں، ایک حرف کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق، مصحف رسم کے مطابق لکھا ہوا دکھانا مقصود ہے. سمجھ گیا جی؟ شاباش. اب مثال اس کی 2-3 مثالیں. ایک مثال ہے حرف کاف. آپ دیکھیں گے اپنے قاعدے میں ایک کاف لکھا ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ دوسرا کاف. اب یہ تو نظر نہیں آئے گا نا اس میں. اچھا جی. اسی طرح آگے تیسرے نمبر پر 2 کاف علیحدہ رہتے ہیں، تیسرا ہے کاف با، یہ علیحدہ شکل ہے. ٹھیک ہو گیا. اور چوتھا پھر ہے کاف الف، پانچواں پھر ہے کاف الف، وہ پھر علیحدہ ہے. چھٹا ہے با کاف تا، با. یہ 6 شکلیں ہیں. ایک آپ کو نظر آ رہی ہوگی تا کاف تا کے اندر کہ درمیان کے کاف میں جو ہے وہ لمبا جو ڈنڈا ہے کش والا وہ نہیں ہے، بلکہ چھوٹا سا جو شوشہ ہے وہ نشان لگایا ہوا ہے. تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن پاک کی رسم کے یہ والا جو خط ہے کاف کا بنا ہوا یہ خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں شروع حرف کے بولتے نہیں یار، کلمہ کے شروع اور درمیان میں کش والا کاف ہوتا ہے، یہ شوشے والا کاف نہیں ہوتا. اب یہ اصول آپ کو یاد رہ جائے گا. اب آپ پڑھتے ہیں آخر میں یہ کاف کی علامت ہوتی ہے، جیسے یہ ابھی آپ کو دکھایا میں نے یہ والا کاف، جیسے الم نشرح لک صدرک، اس کے اندر جتنے کاف ہیں یہ اس طرح ہیں، ایسے چھوٹے سے. سمجھ آئی بات؟ ہاں. ما غرک بربک ربک. اچھا لیکن اب دیکھیں گے کریم انفسکم، کریم میں شروع آیا، انفسکم میں درمیان میں آیا. ان سب میں کیسا ہوگا؟ کش والا ہوگا، ڈنڈے والا ہوگا، چھوٹا شوشے والا کاف. جزاک اللہ خیر. ایک بات سمجھ آ گئی. دوسری مثال ہے جی ہا کی. آئیے دیکھیے گا، صرف یہ سمجھانا ہے، باقی پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے. پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا مفردات کی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں زیادہ لمبا کوئی نہ کروائے تو کوئی حرج نہیں،
لیکن اسی طرح اگر کوئی پڑھا رہا ہے بالکل مفردات کی طرح ہی لمبا کر کے پڑھ رہا ہے تو درست ہے، بالکل کوئی غلط نہیں ہے۔ بہرحال جی تختی کا مقصد سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ہا کو دیکھیے گا جی، اب آپ دیکھیں گے ایک ہے یہ گول ہا، گول تا جس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہا، دوسرا با تا کی صورت میں کیا ہے؟ ہا ہے، دو ہو گئے۔ تیسرا نو اپنا تا ہا، کون سا؟ اس کی صورت اور بولتے جاؤ نا یار، اور ہے نا، تا ہا کی صورت اور ہے جی، نون تا وہی ہے۔ آگے دو آنکھوں والی ہا، اس کی صورت اور ہے۔ کتنے ہو گئے؟ ایک جی، دو اور تین اور یہ والا چار۔ آگے درمیان میں جب یہی دو آنکھوں والا آتا ہے تو یا ہا با، کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور با ہا الف میں بھی یہی ہے۔ با ہا میم میں دیکھو درمیان میں ہا ہے تو یہاں ہار کی صورت اور ہے، کتنے ہو گئے؟ 6۔ تو اس میں بھی 6 صورتیں تھیں، اس میں بھی 6 صورتیں ہیں۔ اور بڑی ایک اور مزے کی بات بتاؤں، علم کے اعتبار سے بڑی بات ہے، جو سبع احرف حدیث کا مفہوم آتا ہے نا، قراءت سبع، تو زیادہ سے زیادہ جو قراءات کا اختلاف موجود ہے نا وہ 6 حروف ہیں۔ کتنے مولانا صاحب؟ 6 پڑھی ہے نا، جیسے اب ارجعہ، اب اس کی 6 وجوہات ہیں، 6 قراءت ہے، سمجھ گیا جی؟ تو یہاں پر بھی کتنی مثالیں ہیں اس کی؟ کاف کی 6 اور ہا کی بھی کتنی؟ بڑی مزے کی بات آ گئی۔ چلو شاباش۔ تیسری مثال آپ کو عرض کروں کہ جیسے حمزہ بشکل الف پڑھتے ہیں آپ لوگ، تو ہے کیا؟ حمزہ ہے کیا؟ ایک جگہ پہ الف کی شکل میں، دوسری جگہ پہ واو کی شکل میں، تیسری جگہ پہ یا کی شکل میں۔ تو اب اس تختی کا پورا مقصد سمجھ آ گیا کہ یہ حمزہ بشکل الف کی کو حمزہ بشکل الف کیوں کہا جاتا ہے، اس کا مقصد بھی سمجھ آیا کہ اس تختی کے اندر ایک حرف کی مختلف شکلیں سمجھانا مقصود ہے کہ حرف ایک ہے لیکن اس کی خطاطی اور اس کی لکھائی اور رسم مختلف طریقوں سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور بچے کو پہلے سے پہچان ہو کہ یہ حرف جو شکل ہے یہ کاف کی دوسری شکل ہے، یہ کاف کی تیسری شکل ہے، یہ ہا کی دوسری شکل ہے، یہ ہا کی تیسری شکل ہے۔ سمجھ رہی بات کہ نہیں؟ اب حمزے کا اکثر تعارف بچے کو یہی ہوتا ہے جو عین کا سرا لکھا ہوتا ہے۔ جب چوتھی تختی کے اسٹارٹ میں آتے ہیں بچے کو کہتے ہیں بیٹا حمزہ زبر آ، وہ کہتے نہیں الف لکھا ہوا ہے، اب بچے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہم بچے کو پچھلی تختی کے اندر سمجھائیں کہ بیٹا دوسری تختی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حمزہ بشکل الف۔ آؤ بیٹا یہ تختی نمبر 4 میں وہی حمزہ بشکل الف تو ہے، حمزہ کیا ہے؟ بشکل، لہذا اس کو پڑھیں گے بیٹا حمزہ زبر آ، کیا پڑھیں گے؟ چلو شاباش جی۔ تو یہ 3 صورتیں آ گئی۔ اب میں چند حروف